نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے جو ہماری سیریز شروع کی ہے سیرت النبی، جو انبیاء کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، امید کرتی ہوں کہ کل ہماری ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر آگے کی سیرت ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے ان کی ایک نسل عرب میں جا کے، مکہ میں جا کے آباد ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، انشاءاللہ آپ لوگ نیکسٹ ویک، یعنی کہ ہمارا وینسڈے کو کلاس ہوتی ہے نا، وینسڈے آپ لوگ تمام اسٹوڈنٹس کیا کریں گے کہ سیرت جو ہم نے پڑھی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ سب آپ کے بالکل فنگر ٹپس پہ ساری چیزیں، سارے جتنے بھی ہمارے جتنے بھی جو بھی مین پوائنٹس ہیں آپ لوگوں کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یاد کر کے آئیں گے۔ وینسڈے کو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پہلے، پھر انشاءاللہ دوسری سیرت شروع کریں گے۔ تو ہم نے یہاں پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر کیسے آپ نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، آپ شام کے حران کی بستی میں گئے، وہاں پر آپ کا نکاح ہوا سارہ علیہ السلام سے، اور کس طرح آپ نے اپنے والد سے رخصتی حاصل کی اور آپ نے بیزاری ظاہر کی، ٹھیک ہے، بت پرستی سے آپ نے سب لوگوں کو منع کیا، پھر وہ آگ کا واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے، پھر آپ جب حران گئے وہاں پر آپ کا نکاح ہوا سارہ علیہ السلام سے۔ لوط علیہ السلام ایک واحد انسان تھے اس بستی میں جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ حران گئے تھے۔ وہاں سے پھر آپ لوگ مصر گئے، مصر میں آپ کو حاجر علیہ السلام ملی تھیں، جو کہ سارہ علیہ السلام کو فرعون کے بادشاہ نے ایز اے گفٹ ان کو ہدیہ کی تھی۔ اچھا، دیکھیں، یہودی بھی یہی مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے جد الانبیاء ہیں، کرسچنز بھی یہی مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے جد الانبیاء ہیں۔ جد الانبیاء کہتے ہیں، جد کہتے ہیں دادا کو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ ہمارے جو سپیریئر، ہمارے جو نبی ہیں، جو سب سے اوپر ہیں، آگے ہیں، سب سے پہلے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ بھی یہی مانتے ہیں۔ اچھا، دو شاخ کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ایک تو مکہ میں، ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام، ان کی اماں کون ہیں؟ ان کی اماں حاجر علیہ السلام ہیں، جو کہ انہیں تحفتاً دی گئی تھی سارہ علیہ السلام کو، اور انہوں نے نکاح کروا دیا تھا ان کا اپنے میاں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ۔ اب کیونکہ ان کا نکاح ہوا تھا حاجر علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام سے، اور ان سے اولاد پیدا ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام، اور ان سے پھر نسل چلی تھی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ اب یہ بات جو یہودی ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ جو پورا ذبح والا معاملہ ہے، جو ابھی ہم پڑھیں گے کس طرح سے ذبح والا معاملہ آیا تھا، اور جسے ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، ذبیح اللہ کہا جاتا ہے نا،
تو یہ سارے جو معاملات ہوئے تو یہودی کیا کہتے ہیں، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے بلکہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام تو ایک باندی کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ حاجہ علیہ السلام ایک شہزادی تھی، ٹھیک ہے، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے وہ تو ایک باندی تھیں، ایک لونڈی تھیں، اور انہیں تحفتاً دے دیا گیا تھا۔ یہ بات صحیح ہے کہ تحفتاً دیا گیا تھا، لیکن وہ مصر کی شہزادی تھی اور وہاں کے بادشاہ نے انہیں تحفے میں سارہ علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ آپ کو روایات، یہودی روایات میں ملے گا کہ وہ حاجہ علیہ السلام کو ان کی نسل کو کمتر دکھانے کے لیے انہیں باندی کہا کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم نے یہ تو دیکھا کہ کس طرح سے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد ہوئی تو سارہ علیہ السلام کو یہ منظور نہ ہوا، کیونکہ ایک عورت کی جو فطرت ہوتی ہے وہ سامنے آئی اور انہوں نے بالکل پسند نہ کیا کہ وہ اتنی محبت دکھائیں حاجہ علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام پھر ان کو لے جا کے بیاباد وادی میں چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ کا حکم بھی ہوا تھا اوبویسلی، وہاں پہ چھوڑ کر آئے حاجہ علیہ السلام نے۔ پھر ہم نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے صبر کا معاذرہ کیا، کس طرح سے صبر کو انہوں نے دکھایا کہ ایک صابر عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے مہربانیاں ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ زمزم کا واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے، اور ہمارے اندر جو بھی دماغ کے اندر پہلے باتیں تھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے چشمہ نکلا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو وہ چشمہ ظاہر ہوا تھا، اور وہ زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، جس وجہ سے وہ پانی جو تھا وہاں پہ کنویں کی شکل میں ہو گیا، ادروائز وہ ایک جھرنا جو ہوتا ہے بہتا ہوا اس شکل میں ہوتا۔ اچھا چلیں، یہاں پر یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو بنی جرہم کا قبیلہ تھا وہ وہاں آیا، آباد ہوا، وہیں پر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پلے بڑے، وہیں ان کی شادی وغیرہ ہوئی۔ اسی طرح سے وہ ایک عربی نسل کے انسان ہو گئے، اور اسی میں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی نسل میں پیدا ہوئے۔ اتنا ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جب معاملات ہو گئے، جی یہ سارے معاملات جب ہو گئے تو ان کو چھوڑ کر آ گئے وہ، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس آ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑا تھا تو آپ نے ایک دعا کی تھی اللہ سے، ٹھیک ہے، اس کو آباد کرنے کی، اس جگہ کو آباد کرنے کی۔ ظاہر سی بات ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ کر آ رہے تھے، تو یہ جو دعا کی تھی اس کی ہی بدولت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اتنا آباد کیا۔ وہ دعا کیا تھی؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ہم کو یہ دعا ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے اس بے آب و گاہ وادی میں، تیرے محترم گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر، تو ان کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق عطا کر پھلوں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ جب انہوں نے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو اس وادی میں جو بالکل سنسان تھی، نہ پانی تھا نہ لوگ تھے، جب وہاں پہ آباد کیا تو کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، انی بے شک میں، اسکنتو، میں نے یہاں پر ان کو سکن کہتے ہیں بسایا، میں نے ان کو یہاں پر بسایا، کس کو؟ من ذریتی، اپنی اولاد میں سے، اپنی اولاد میں سے کہاں پہ بسایا؟ ایسی جگہ جہاں پر کوئی نہیں تھا۔ عند بیتک المحرم، تیرے
گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک تو کعبہ تعمیر ہوا ہی نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میں نے تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو یہاں پہ آباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا دعا کی اسی آیت میں کہ اے میرے رب لیقیم الصلاۃ، کہ وہ قائم کریں نماز کو، اور اس کے بعد کیا کریں، اس گھر کی جو محبت ہے ان لوگوں کے دل کے اندر بہت زیادہ ہو جائے۔ اور الحمدللہ آج ہم سب کے دل میں جو حرمت والا گھر ہے، کعبہ ہے، اس کی محبت بہت زیادہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ وہاں پہ رزق بہت زیادہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں مکہ، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں آپ کو ہر طرح کا فروٹ، ہر طرح کی چیزیں آپ کو وہاں مل جاتی ہیں، بھلے وہ وہاں پیدا ہوتی ہوں یا نہ ہوتی ہوں۔ دنیا میں کوئی سا دنیا کا ایسا فروٹ نہیں ہوگا جو آپ کو مکہ میں نہ مل جاتا ہو۔ ہر چیز آپ کو وہاں پہ ملے گی، کتنی آبادی، کتنا سکون، کتنا رزق وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہیں فرزقہم، انہیں رزق دیجئے، کس کا؟ ثمرات کا، پھلوں کا رزق، بہت زیادہ وہاں پر پھل ہو۔ اور کھجور، ہم سب جانتے ہیں کہ کھجور کی تعداد وہاں پہ، اس کی جو پیداوار ہے وہاں پر، وہ کتنی زیادہ ہے۔ لعلہم یشکرون، اور وہ سب شکر ادا کریں، اس بات کا شکر ادا کریں کہ وہاں پر اتنی زیادہ وہاں پہ برکتیں اللہ نے نازل کی۔ اب یہ دیکھیں بالکل ویران وادی ہے، ہم امیجن کریں ویران وادی جہاں پہ پانی تک نہیں ہے، اس جگہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ رزق دے، پھلوں کا، اس کو آباد کر دے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے۔ اب وہی سوال واپس کہ یہ حرمت والا گھر کہاں سے آ گیا، جبکہ کعبہ تو ابھی وہاں پہ تعمیر ہوا ہی نہیں تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر اللہ کے لیے جو تعمیر کیا گیا تھا اس دنیا میں، وہ بیت اللہ ہی تھا۔ آدم علیہ السلام نے، کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا گھر آدم علیہ السلام نے اس کا تعمیر کیا تھا، اور وہ اسی جگہ پر موجود تھا جہاں پر آج کعبہ ہے۔ جب نوح علیہ السلام، انشاءاللہ ہم سارے واقعات پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جب نوح علیہ السلام وہاں پر آئے، اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، کس چیز کی؟ کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، کیونکہ ہر نبی کا یہی کام تھا، ٹھیک ہے، ہر نبی اسی چیز کی دعوت دیتا تھا کہ ایک اللہ کو ماننا ہے۔ لوگوں نے انکار کیا، نہیں مانا، تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک طوفان آیا جس میں سارے لوگ بہہ گئے، سوائے وہ ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے نوح علیہ السلام کی۔ انشاءاللہ یہ بھی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ اچھا، اب جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ طوفان آ گیا تھا، تو اس کے اندر یہ جو بیت اللہ تھا، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور اللہ کا نام ہے نا، اللہ کا گھر، تو اللہ کا جو گھر تھا یہ اس کے اندر ڈوب گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ڈوبنے کے بعد کیا ہوا؟ اس کی جو فاؤنڈیشن تھی، نیو جس کو ہم بولتے ہیں، وہ وہاں پر موجود تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے، ان کو الہام ہوتا تھا، انہیں چیزیں پتہ چل جاتی تھیں، تو ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا obviously کہ یہ جگہ وہی ہے جو اللہ کا گھر ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ دعا کی تھی، بیتک المحرم، اللہ تیرے گھر کے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلا گھر مکہ میں بنا تھا، یعنی بیت اللہ تھا، اس کے بارے میں ہمیں کہاں سے ملتا ہے، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے 96، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اِنَّا، بے شک، اول کس کو بولتے ہیں؟ پہلا گھر، بیتن یعنی گھر، بیت بولتے ہیں گھر کو، ٹھیک ہے، بے شک پہلا گھر، وضع مقرر کیا گیا تھا، للناسی لوگوں کے لیے،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ کون سا ہے؟ بھی بکتا، بکہ کہتے ہیں مکہ کو، ٹھیک ہے، عربک میں آپ کو کئی جگہ بکہ نظر آئے گا، تو وہ کون سا ہے؟ وہ مکہ میں ہے۔ پہلا گھر حرمت والا اللہ کا کون سا ہے؟ مکہ میں ہے۔ مبارکاً وہدی للعالمین، وہ برکت والا ہے، ہدایت والا ہے تمام جہان کے لوگوں کے لیے۔ تو یہاں سے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 96 سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ پہلا گھر جو تعمیر ہوا تھا اللہ کی عبادت کے لیے وہ کون سا تھا؟ وہ بیت اللہ ہی تھا۔ تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہاں سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کی تھی تو اس کی فاؤنڈیشن، اس کی نیو آلریڈی وہاں پہ موجود تھی، اور بینگ اے نبی، ایک نبی ہونے کے ناطے ان کو اس بات کا الہام تھا، انہیں اس بات کا ان کو معلوم تھا، یہ بات ان کو معلوم تھی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بیت اللہ پہلے موجود تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھوڑ کر اور واپس فلسطین چلے گئے۔ اب ان کی بیوی رہ رہی ہیں، ان کا بچہ رہ رہا ہے، اور بنی جرہم کا قبیلہ ان کی پرورش کر رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، آپ تھوڑے بڑے ہوئے، 6-7 سال کے ہوئے ہوں گے تقریباً، آپ تھوڑی ہوشیار ہو گئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اپنے بیٹے سے ملے نہیں، فلسطین میں رہ رہے تھے۔ اب کافی ٹائم ہو گیا اپنے بچے کو چھوڑے ہوئے، باپ تھے، باپ کی محبت جاگی۔ اچھا، ابھی ان کے کوئی دوسری اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی صرف اور صرف اسماعیل علیہ السلام ہی موجود ہیں۔ اب آپ کا دل ہوا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے سے آ کے ملوں، دیکھوں کتنا بڑا ہوا، کیسا ہے۔ اب وہ واپس آئے مکہ، کہاں سے؟ فلسطین سے، اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ سوچیں، امیجن کریں، ہم سب مائیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں کیا محبت ہوتی ہے اولاد کی، اور وہ بھی بالکل 80-90 سال کی عمر میں اولاد کا ہونا۔ اپنے بچے کو چھوڑ کر آ گئے، اب ان کی محبت جاگی، انہوں نے کہا کہ میں ذرا اپنے بیٹے کو، بیوی بچے کو ذرا مل کر تو آؤں، دیکھ کر تو آؤں کہ وہ کیسے ہیں۔ آپ ان سے ملنے آئے ہیں، آپ نے خواب دیکھا، مکہ پہنچتے ہیں آپ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کے بارے میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے سورہ صافات میں، جس میں آیت نمبر 102 میں ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ پہنچا اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کی عمر کو۔ کیا مطلب؟ جب اسماعیل علیہ السلام بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، یعنی 6-7 سال کے تقریباً ہو گئے، چلنے پھرنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ایک خواب دیکھا۔ آپ مکہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بول رہا ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ محض خواب نہیں ہوتے۔ جیسے ہمیں کوئی خواب دکھا، ہم نے کہا کہ ہم نے خواب میں گاڑی دیکھی، ہم نے خواب میں سانپ دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا، نہیں، انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا نا کہ جس طرح سے رسول اللہ کو جب خواب دکھنا شروع ہوئے تھے تو ان کو وحی آنے کا سلسلہ اسی طرح سے ہوا تھا، انہیں خواب دیکھتے اور صبح کو وہ سچ ہو جاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اب آپ یہاں پر ایک چیز دیکھیں، باپ ہے، نبی ہے، وہ کیا چاہتے؟ وہ چاہتے تو اپنے جو بھی ان کو کر گزرنا تھا، اگر انہیں اللہ کا حکم آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اٹھتے اور ذبح کر دیتے۔ یہاں پر وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب پوچھ رہے ہیں کہ ماذا ترا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ کیا اس بارے میں سوچتے ہیں؟ تو یہاں سے تربیت کا ایک طریقہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہم کوئی بھی نیک کام کریں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اس میں بچوں سے مشورہ لیں۔ بچے کیا ہو جاتا ہے ادروائز نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں چیزیں۔ ہم اگر صدقہ کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کیلکولیشن نکالتے ہیں نا اپنی زکوٰۃ کا، سال بھر میں ہماری زکوٰۃ اتنی ہوئی، 10,000 ہوئی، 20,000 ہوئی، آج کل تو سونا اتنا مہنگا ہے، 30,000 40,000 جتنی ہماری زکوٰۃ نکلی، ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا دیکھو
یہ میرے پاس اتنی جیولری ہے، میں اس کی زکوٰۃ نکال رہی ہوں، دیکھو تم کل کو تم بڑے ہوگے، تم کو بھی زکوٰۃ نکالنا ہے، ٹھیک ہے. آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ 10 روپے 20 روپے 100 روپے 50 روپے جو بھی صدقہ کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو اپنے بیٹی کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا ہم یہ صدقہ کرتے ہیں، اس سے جتنی بھی ہماری بلائیں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں، ہمیں صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں 7 سال کی عمر کے اپنے بچوں کو نماز پڑھانا ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم اپنے بچے سے مشورہ کریں کہ بیٹا دیکھو ہمیں یہ کام کرنا ہے، اچھا ایسا کر لیں. اچھا دیکھو زکوٰۃ بیٹا بھلے اس بچے کو تھوڑا بہت سمجھ میں آئے گا، لیکن جب وہ ان چیزوں کو بار بار دیکھے گا 6 سال میں، 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، جب وہ 15 16 سال کی عمر میں آئے گا تو وہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا. پھر اسے سکھانا نہیں پڑے گا آپ کو، وہ دیکھتے دیکھتے ہی ساری چیزیں سیکھ جائے گا. ایک بہت بہت امپورٹنٹ یہاں پہ پوائنٹ نظر آتا ہے. آپ اپنے بیٹے کو پوچھ رہے ہیں ماذا ترا، آپ کیا بولتے ہو اس بارے میں، آپ کا کیا خیال ہے، ٹھیک ہے. پوچھتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے. قول، اب اسماعیل علیہ السلام دیکھیں کہ کیا جواب دے رہے ہیں. ایک 6 7 سال کا بچہ، لیکن آبویسلی نبی تو وہ بھی تھے، ہے نا. اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں اور بچپن سے ہی کچھ کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہیں نبی کی. اب وہ کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل، کر گزریے، ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ تو ایک خواب تھا، خواب میں اگر آپ کو مجھے ذبح کرتے ہوئے دکھ رہا تھا تو چھوڑ دیں، رہنے دیں. یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا میں تو ابھی ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، آپ مجھے کیوں کر ذبح کریں گے، میرا کیا گناہ ہے، میرا کیا جرم ہے، آپ مجھے کیوں ذبح کر دیں گے. آج ہم کسی بچے کو یہ بات بولیں تو بچہ ہمارا ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچے کو وہ تربیت نہیں دی ہوتی، ہم نے اپنے بچے کو اتنا نہیں سکھایا ہوتا، اتنا، کیونکہ ہمارا اندر خود ہی اتنا ایمان اتنے ہائیسٹ لیول پہ نہیں ہوتا. وہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بچہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ یا ابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے. آپ بالکل کچھ نہ سوچیں. اور یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے گا میں تو بہت صابرین میں سے رہوں گا، آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی، آپ تو کر گزریں. نہیں، انہوں نے کیا کہا، انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یہاں پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو بہت صبر گزار ہوں، آپ مجھے ذبح کر دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، بلکہ انہوں نے کہا انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کسی کا کال آتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کسی نے بولا کہ بھئی آپ کو، یا فار ایگزامپل کلاس لینی ہے، کسی نے بولا آپ کی کلاس ہے 4 بجے، ہاں ہے نا، پکا لوں گی پکا. نیٹ ورک چلا گیا میرا، ہے نا، یا گھر میں کوئی گیسٹ آ گئے، کچھ بھی ریزن ہو گیا، اب میں کلاس نہیں لے پاؤں گی. میں کیا بولوں گی، اور کلاس تو آج نہیں ہو پائے گی، بہت ایشو ہو رہا ہے، نیٹ ورک نہیں ہے، یا کوئی امپورٹنٹ گیسٹ آ گئے. کیوں؟ کیونکہ میں نے ساتھ میں انشاءاللہ نہیں لگایا. میں چائے پی رہی ہوں، چائے پیتے پیتے وہ چائے کا کپ جس میں چائے ہے وہ میرے ہونٹوں تک پہنچے گا یا نہیں مجھے نہیں پتا، یا ہونٹوں تک پہنچتے پہنچتے وہ میرے منہ میں جائے گی چائے یا نہیں مجھے نہیں پتا. میں کتنی کانفیڈنٹ ہوں کہ بھئی یہ چائے، کیسے کوئی مجھے روک سکتا ہے وہ چائے پینے سے. نہیں، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی میں چائے پینے کو بس منہ پہ لگا ہی رہی ہوں، کپ ہاتھ سے گر گیا یا چائے کے اندر کچھ گر گیا، کپ نہ گرا چائے میں کچھ گر گیا، میں کیا کروں گی، وہ چائے پھینک دوں گی، ہے نا. تو اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے آج کل کے بچے کیا کرتے ہیں، فون آیا تو ہم کیا بولتے ہیں بچے، ہاں بس میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں. نہیں، ہمیں ہمارے بچوں کو سکھانا ہے بیٹا یہ بولو انشاءاللہ میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں. مگر آج کل کا کیا کلچر چلا ہے، اگر آپ مجھے بولو کہ آپ کو میرے گھر آنا ہے یا پارٹی میں آنا ہے یا شادی میں آنا ہے، آپ بولو گے جی جی انشاءاللہ آئیں گے. ارے انشاءاللہ بول رہے ہو، اس کا مطلب تھوڑا ڈاؤٹ ہے، آؤ گے نہیں، یہی جواب ملتا ہے نا ہمیں. بھائی انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے جی میں ضرور آؤں گی، اگر اللہ کا حکم ہوا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. گھر سے باہر نکل رہی ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، who knows. تو انشاءاللہ بہت ضروری ہے، انشاءاللہ ضرور بولنا چاہیے. اور قرآن میں کئی جگہ یہ چیز آئی ہے. 2 میں آپ کو آیات کوٹ کرتی ہوں، ویسے تو بہت جگہ ہے قرآن میں. سورہ تکویر کی آیت 29،
اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وما اور نہیں تشاؤون تم چاہو گے الا مگر ان یشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. رب العالمین وہی تو تمام جہانوں کا رب ہے، وہی تو ڈیسائیڈ کرنے والا ہے. اسی طرح سے سورہ انسان کی آیت نمبر 30 میں بھی ہے کہ وما تشاؤون اور تم نہیں چاہو گے الا مگر ان یشاء اللہ مگر جب اللہ چاہے، اللہ کی مرضی ہوگی. ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالی علیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. ٹھیک ہے، پہلے آیا رب العالمین ہے، دوسرے میں آیا وہ علیم ہے، حکمت والا ہے. یعنی جب اللہ چاہے گا تبھی وہ کام ہو سکتا ہے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، آپ مجھے پوری طرح سے صابرین میں سے پائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ادب، ان کا احترام تھا جو انہوں نے اتنی محبت سے اپنے باپ سے کہا. یہ تربیت تھی، دیکھیں یہ ماں کی تربیت تھی کہ انہوں نے کتنی اچھی تربیت دی ہوگی. ایک بچہ جو چھوٹا سا بچہ جس کو وہ چھوڑ کر آ گئے تھے، یہ باپ کی تربیت ہے کہ باپ پوچھ رہا ہے کہ بیٹا میں کیا کروں. اب اس کے بعد دیکھیے گا بڑا جو پورا جو واقعہ ہے وہ بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، کر دیجئے، لیکن ابا جان دیکھیے آپ مجھے نا پیشانی کے بل لٹا دیجیے گا. 6-7 سال کا بچہ، آپ سمجھتے ہیں آپ کے آس پاس کوئی بچہ ہوگا 6-7 سال کا یا آپ کا خود کا بچہ ہوگا، آپ اس کو امیجن کر کے سوچیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے. ٹھیک ہے، کیوں پیشانی کے بل؟ اس لیے لٹا دیجئے تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی شفقت، آپ کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں. یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے. آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے. اور اس کا تذکرہ ہمیں المستدرک حاکم 4040 اور مسند احمد کی 2707 میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اچھا، جب لٹانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام سفید رنگ کی قمیص پہنے ہوئے تھے، شرٹ تھی، کرتا جو بھی تھا سفید کلر کا پہنے ہوئے تھے. اب کیا بولتے ہیں وہ اپنے باپ سے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے باپ سے کیا بولتے ہیں؟ ابا جان دیکھیں میرے پاس تو صرف یہی کپڑے ہیں جو میں پہنا ہوں، اس کے علاوہ تو میرے پاس کپڑے ہیں نہیں جس میں آپ مجھے کفن دے سکیں. ٹھیک ہے، اور وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ اماں سے تو نہیں کہہ کر آئے، اماں کو تو نہیں بتایا؟ یہ پورا ایک ڈیٹیل ہے، اماں کو تو نہیں بتایا آپ نے؟ اب ظاہر سی بات ہے ایک ہی کپڑے میں آئے ہیں اپنے ابا سے ملنے. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان میرے پاس تو کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، آپ مجھے کفن کس میں دیں گے؟ بچہ پوچھ رہا ابا جان آپ مجھے کفن کس میں دیں گے؟ آپ ایک کام کریں، میرے یہ جو کپڑے ہیں نا انہیں اتار لیجئے تاکہ آپ ان میں ہی مجھے کفن دے سکیں. سوچیں کتنا دل آپ کا ہل جاتا ہے نا یہ باتیں سن کر. لیکن وہ بچہ کہتا ہے ابا جان آپ میرے یہ کپڑے اتار لیں، انہی میں آپ مجھے کفن دے دیجئے. ابراہیم علیہ السلام ان کے کپڑے اتارتے ہیں، اور کپڑے اتارنے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو سورہ صافات کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، تم نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بندہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے. ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان دعووں کے اوپر پورے کھرے اترتے ہیں؟
ہر انسان کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. ہم تو اپنے بیٹے کو فجر میں اس لیے نہیں اٹھاتے کہ اس کی نیند خراب ہوگی، دن بھر کا اسکول ہے، وہاں جائے گا دن بھر سوتا رہے گا. ہم کیا بولتے ہیں، بیٹا سو جاؤ کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لینا اٹھ کر. ہمارا تو یہ لیول ہے ایمان کا. یہاں بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے تاکہ آپ کی محبت نہ آڑے آ جائے، اور باپ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے. جیسے ہی جب اس کو ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے سچ کر دکھایا جو تم کرنا چاہتے تھے. آواز آئی وَنَدَيْنَاهُ أَيَّا ابراہیم، ندا دی، آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا وہ خواب جو تم نے دیکھا تھا، یعنی جو حکم ہم نے تمہیں دیا تھا تم نے اسے سچ کر دیا. اسی طرح سے ہم آزماتے ہیں اپنے محسنین بندوں کو. اچھا، جو المستدرک حاکم کی حدیث ہے اس میں الفاظ کچھ اور زیادہ ہیں. اس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور اس پر آپ نے چھری چلانا شروع کی، لیکن وہ چھری جو تھی وہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. انہوں نے کیا کیا، چھری کو دھار کیا. اب آپ سوچیں، چھری چل نہیں رہی ہے، چھری کو دھار کر رہے ہیں، تب بھی چھری جو تھی وہ چلنے کا نام نہیں لے رہی. وہ چھری جو تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی اس کے حلق کو کاٹ ہی نہیں پا رہی تھی. جیسے ہی سامنے آپ نے سر اٹھایا اور اٹھا کر دیکھا تو وہ کیا ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہاں پر ایک مینڈھا تھا، ایک دمبا مینڈھا، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر موجود تھا اور وہ سفید رنگ کا تھا. اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، سینگوں والا وہ دمبا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس مینڈے کو جنت سے لے کر آئے تھے. اب یہاں دیکھیں کہ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیا وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا پائی تھی اللہ کی مرضی کے بنا؟ جواب ہوگا نہیں جلا پائی تھی. کیا اسماعیل علیہ السلام کو وہ چھری ذبح کر پائی تھی؟ حالانکہ اس کو دھار بھی کر لیا لیکن نہیں کاٹ پائی ان کی گردن کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مرضی نہ تھی. اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بندے کو کاٹ دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، بلکہ وہ تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح سے میرے جو محسن بندے ہیں وہ میری بات کو مانتے ہیں. کتنا بڑا سبق ہے نا ہمارے لیے. ہم عورتوں میں کیا ہوتا ہے، ذرا کوئی پریشانی مشکل آتی ہے، ہم عورتوں کی بڑی بری عادت ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ارے کسی نے کچھ کر دیا، ارے کوئی جادو ہو گیا، ارے وہ مجھ سے بہت جلتی ہے، اس نے ضرور کچھ کیا ہے، اس کی نظر لگ گئی، اس کی کالی نظر، اس کی کالی زبان، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، ہے نا. لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو کیا وہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اذکار بتائے ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ جادو نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کہتی جادو نہیں ہوتا، بری نظر نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اثر تبھی کر سکتی ہے جب اللہ کی مرضی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اذکار بتائے ہیں، انہیں پڑھو. تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسے پڑھ کر دم کرو اپنے اوپر. ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. کتنی ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں اور بالکل ثابت ہیں احادیث سے. انہیں پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ پڑھ کے دم کر لیں، اپنے اوپر دم کریں، رات کو سوتے وقت انہیں پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا نہ تو آگ آپ کو جلا سکتی. آپ دیکھتے ہو روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پوری کی پوری فیملی مر جاتی ہے، ایک 6 مہینے کا بچہ بچ جاتا ہے. کیسے بچ جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی. تو اس بات سے بہت بڑا سبق حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تبھی وہ کام ہوگا. اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے، چاہے انسان کچھ بھی کر لے، کتنا بھی کر لے، آپ کے اوپر کوئی کتنا بھی جادو ٹونا کر دے، وہ اثر نہیں کرے گا. لیکن ہاں، جادو ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، بالکل ہوا تھا. اور یہ جو آیات ہیں، یہ صورتیں جو ہیں نازل ہوئی تھیں، سورہ ناس، سورہ فلق، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اذکار ہم نے بالکل برابر کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے سورہ بقرہ پڑھ کر اگر وہ ہم نے اسے پڑھ لیا تو شیطان ہمارے گھر میں آ نہیں سکتا. اور جادو کیا ہے؟ شیطان کا ہی ایک طریقہ ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کریں گے، لیکن ہمارا توقع اللہ کے اوپر 100% ہونا چاہیے.
ہم دوا کھا رہے ہیں تو ہمارے دل میں صرف یہ نیت ہونا چاہیے اللہ اس دوا میں کچھ نہیں ہے، آپ کی اگر مرضی ہوگی تو میں صحت یاب ہو جاؤں گی، اگر آپ کی مرضی نہ ہوگی تو یہ دوا بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ جب آپ دوا سے صحت یاب ہو جائیں تو آپ نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے شفا دیا، آپ کی بدولت میں شفا یاب ہوئی۔ اس دوا میں کیا تھا؟ اس دوا میں کچھ نہیں تھا۔ وہی ایک دوا کسی ایک کو 2 دن میں اثر کر جاتی ہے، کسی کو 10 دن میں بھی اثر نہیں کرتی ہے نا۔ تو اللہ پہ توقع سب سے اوپر ہونا چاہیے، آپ کی پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی چیز چاہیے، حدیث ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ جو لیسز ہوتے ہیں، شو لیسز، وہ بھی اگر آپ کو مانگنا ہے تو پہلے اللہ سے مانگو، پھر اس کو لینے کے لیے جاؤ۔ پہلے اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ میں یہ چیز خریدنے جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے اسباب پیدا کیجیے تاکہ میں جا کے مارکیٹ سے خرید سکوں۔ آپ کو کوئی چیز بہت ارجنٹ ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا 2 منٹ میں جا کے مارکیٹ سے لے کر آ جاتی ہوں، کون سی بڑی چیز ہے؟ آپ مارکیٹ گئے، مارکیٹ میں فار ایگزامپل دکانیں بند ہو گئیں، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی، ساری دکانیں بند ہو گئیں، آپ کو بہت ارجنسی تھی، آپ نہیں لے کر آ پائے۔ تو ہر چیز پہلے اللہ سے مانگیں، اللہ سے توقع رکھیں، اللہ تعالیٰ تو ہی دینے والا ہے۔ جب یہ نیت ہماری خالص ہو جائے گی نا، بالکل پیور ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تیری مرضی کے بنا تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اس نیت کے بعد پھر ہم آگے چیزیں سوچیں گے، ٹھیک ہے، اسباب بھی اختیار کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بہت بیمار ہوں اور میں لیٹی رہوں اور میں کہوں اللہ تعالیٰ تو ہی شفا دے گا، تو ہی شفا دے گا، تو ہی شفا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، لیکن اسباب اختیار کرنا ہے۔ یہ میں حدیث آپ لوگوں کو بار بار بتاتی ہوں نا کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ میں اونٹ کو باندھ کے توقع کروں اللہ پر یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور توقع رکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توقع کرو۔ تو اسباب اختیار ہمیں ضرور کرنا ہے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے کوشش کی کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں، لیکن وہ نہ چلی، اس کے اوپر ان کی گردن کے اوپر، اور وہاں پر ان کی جگہ پر ایک سفید دمبا کھڑا ہوا تھا، مینڈھا جس کو ہم بولتے ہیں، دمبا بولتے ہیں، وہ کھڑا ہوا تھا جو کہ جنت سے لایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 103 میں، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پس جب دونوں کو ہم نے حکم دیا تو دونوں نے اس بات کو مان لیا۔ اسلما، اسلمہ سے بنا ہے مسلمان، مسلم، اسلم، ہے نا، اسلمہ سے یہی اس کے روٹ ورڈز، اسی سے مسلمان بنا ہے۔ تو اسلمہ ہوتا ہے فرما بردار، اللہ کی بات ماننے والا، تو یہاں پہ لفظ آیا ہے اسلمہ، ان دونوں نے اس بات کو پوری طرح سے مان لیا، سر خم تسلیم کر لیا۔ انہوں نے سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ایک خواب ہی تھا، اس کو میں کیوں مانوں، اللہ نے مجھے کوئی حکم تو نہیں دیا، یہ تو ایک خواب ہی تھا، میں نہ کروں۔ لیکن اسے کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے، میں نے کرنا ہی ہے ایٹ اینی ہاؤ۔ سیم وے اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کو کہا ہے، میں نے پڑھنا ہی ہے ایٹ اینی ہاؤ، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے، مجھے پڑھنا ہی ہے نماز، ہے نا۔ اگر میں نہیں اٹھتی، میں سوتی رہتی ہوں، تو میری جیسے ہی نیند کھلے گی میں نماز پڑھ لوں گی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا الارم نہیں بجتا ہے نا، یا بجتا ہے، ہم غفلت میں ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم بہت سارے الارم لگا لیں اگر ہماری نیند ایسی ہے، یا اگر کبھی ہم بند کر دیتے ہیں اور ایک دم سے نیند کھلتی ہے اور بالکل ٹائم چلا جاتا ہے، ہم فوراً اٹھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز آپ بھول گئے، کوئی کام آ گیا، آپ بھول گئے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ میں تو نماز بھول گئی، اب کیا کروں؟ کچھ نہ کریں، آپ فوراً وضو کریں، نماز پڑھ لیں، کوئی سی بھی وقت کی نماز ہو، کیونکہ آپ بھول گئے تھے، آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، ہے نا۔ اور اگر کسی انسان کی ایسی عادت ہے وہ بار بار بھول جاتا ہے، الارمز لگائے اپنے موبائل میں۔ آج کل تو ہم لوگوں کے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں، ہمارے موبائل کے اندر 8 10 الارم لگا سکتے ہیں ہم ایک بار میں۔ تو اللہ کے اوپر اللہ نے جو حکم دے دیا ہم نے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ آیا ہے اسلمہ، وہ دونوں فرما بردار ہوئے۔ اسلمہ یعنی کہ بس یس باس، آپ نے کہہ دیا میں نے کر دیا، یہ والی جو ایک انٹینسٹی ہوتی ہے نا کہ میں نے کرنا ہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کا حکم ہے میں نے ماننا ہی ہے، وہ ہوتا ہے ایک بالکل ایک مسلم جس کو کہتے ہیں، فرما بردار۔ ہم تو اب آج کا ہم تو مسلمان کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ آئی ایم اے مسلم، آئی ایم اے پراؤڈ مسلم،
کیا ہوتا ہے پراؤڈ مسلم؟ مسلمان کا میننگ تو جانتے نہیں ہیں ہم. مسلمان یعنی فرما بردار. اور فرما بردار کیا ہوتا ہے؟ جو 24/7 اللہ کی عبادت کرے. صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، صرف حج نہیں، بلکہ ہر لمحہ اللہ کا ماننے والا. میں کھڑی ہو رہی ہوں تو اللہ کے بتائے طریقے سے. اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کون سا ہے؟ جو انہوں نے رسول اللہ کو سکھا دیا. رسول اللہ کا طریقہ کون سا ہے؟ جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے. حجاب کی بات ہے، وہ ہم لوگوں کے لیے حجاب اٹس ویری امپورٹنٹ، مینڈیٹری ہے. قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کور کیجئے، لیکن ہم اس میں بھی اتنے اختلاف لے کر آتے ہیں، اتنی چیزیں لے کر آتے ہیں. صاف چہرے کا تو پردہ ہے ہی نہیں، قرآن میں کہیں لکھا ہی نہیں ہے. بھئی حجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجاب کا مطلب ہوتا ہے بیریئر، یعنی ایک آڑ کر دینا. حجاب کا مطلب بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ حجاب کا مطلب ہوتا ہے آڑ کر دینا. آپ قرآن میں بھی کئی بار دیکھو گے، قرآن میں تو دیکھو گے، حدیث میں بھی آڑ پردے کے لیے لفظ آیا حجاب. حجاب ایسا پردہ، ایسی اوٹ جسے سامنے کی چیز نظر نہ آئے. اب مجھے بتائیں کہ ہم لوگ جو پردہ کرتے ہیں، حجاب کرتے ہیں ہم لوگ، آج کل کے جو حجاب ہیں اس میں آپ نے فل میک اپ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا پورا آئی شیڈو، آپ کا لپسٹک، آپ کا مسکارا، آپ پورا بلش کر رہے ہو، آپ کی جو پورے سب جتنی بھی جو بھی آپ کے کاسمیٹکس ہیں، آپ نے سب اپنے اوپر اپلائی کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کی پوری خوبصورتی جھلک کے آ رہی ہے. اس پر آپ نے خوبصورت سا گلٹر والا شائنی سا ایک حجاب اپنے اوپر، جس کو سو کالڈ حجاب، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہ کپڑا لگایا جس کو آپ حجاب بولتے ہو، اینڈ یو آر کالنگ اٹ کہ میں نے حجاب کیا ہوا ہے. کیا وہ حجاب ہوگا؟ کیا وہ پردہ ہوگا؟ حجاب کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ غیر محرم کوئی دوسرا آدمی آپ سے اٹریکٹ نہ ہو. اب آپ نے سر پہ پورا دوپٹہ لیا ہوا ہے، کیا کوئی دوسرا آدمی آپ سے اٹریکٹ نہیں ہوگا آپ کے چہرے کو دیکھ کر؟ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں، بالکل نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اپنا سر کور کیا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، میں مان جاتی ہوں. لیکن کسی کا بھی جواب آپ میں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب میں نے تو اپنا سر کور کیا ہوا ہے، اب مجھے کوئی بھی غیر محرم مجھے دیکھ کر اٹریکٹ نہیں ہو سکتا. سوال ہی نہیں اٹھتا. اس لیے اپنے آپ کو چھپانا حجاب کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس میں جو وہ نکالتی ہوں نا، مین میک نکالتی ہوں، اتنے پوائنٹس ڈھونڈ کے لے کر آتی ہوں کہ بتا دیں کہاں لکھا ہے. بھئی قرآن میں لکھا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو. پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ گھر میں ہوں اور آپ نے پورا عبایا نہ پہن رکھا ہو تو آپ نے پیچھے سے ہی بات کرنی ہے، اور وہ بھی سخت انداز میں بات کرنی ہے، بہت محبت سے بات نہیں کرنی. جب بات کرنے تک میں محبت الاؤ نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر چہرہ دکھانا کیسے الاؤ کریں گے؟ خیر، ہم دوسرے ٹریک پہ چلے گئے تھے اس بات کو لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا اور کہا اسلما، وہ دونوں فرما بردار ہوئے، ان دونوں نے میری بات مان لی، ٹھیک ہے؟ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور کیا کیا انہوں نے؟ پیشانی کے بل لٹا دیا تھا فرما بردار ہو کر. لیکن کیا ہوا بعد میں؟ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، انہوں نے آواز دی کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم اسی طرح سے محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک آزمائش تھی. سورہ صافات میں ہی آگے آتا ہے آیت نمبر 106 میں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. تو اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنا، وہ بھی اتنے سال بعد جو بچہ پیدا ہوا ہو، اور اس طرح سے جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ بلاء مبین ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اب اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ سورہ صافات ہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ صافات کی ہی آیت چل رہی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک ذبح عظیم اس کا فدیہ دیا. کیا دیا فدیہ؟ فدیہ میں کیا دیا؟ ایک دمبا جو تھا
وہ آیا تھا جنت سے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ اس کا فدیہ تھا، یعنی اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کا ایک دوسرا فدیہ دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس طریقے کو بعد تک آنے والے لوگوں کے لیے مطلب ہم نے باقی رکھا۔ کیا باقی رکھا؟ تو یہ جو ایک سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ہم لوگ آج بھی کرتے ہیں۔ وہ جو دمبا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام نے منی میں ذبح کیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہی سنت جو حاجی وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کے جب قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بہت ہی ضروری رکن حج کا قربانی کرنا ہوتا ہے، اگر قربانی نہیں کی تو حج ہی نہیں ہوتا ہے نا، ہم سب جانتے ہیں۔ تو وہ نہ صرف منی، نہ صرف حج کا، صرف اسی وقت کی ایک سنت نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا میں دنیا کا ہر مسلمان یہ قربانی کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جب عید کا دن ہوتا ہے تو یہ قربانی کرتا ہے۔ یہ قربانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ محبت کی قربانی ہوتی ہے، اپنے نفس کی قربانی ہوتی ہے، اپنے مال کی قربانی ہوتی ہے، اپنے غرور کی قربانی ہوتی ہے، اپنی انا کی قربانی ہوتی ہے نا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم 1,00,000 کا بکرا لے کر آئے۔ کس کو دکھانے کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ہاں، اگر میری نیت یہ ہے کہ میں 1,00,000 اللہ کی راہ میں قربان کر رہی ہوں اور اس لیے میں 1,00,000 کا بکرا لے کر آئی ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میری قربانی اگر یہ ہو رہی ہے کہ سارے میرے رشتہ دار دیکھیں گے کتنے کا بکرا لائے، 1,00,000 کا بکرا لے کر آئے، سارے محلے والے دیکھیں گے یار کتنا بڑا بکرا ہے تمہارا، ارے ہاں بھائی 1,00,000 کا لے کر آئی ہوں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ دکھاوا ہو جائے گا، ریاکاری ہو جائے گی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا شرک اصغر ہوتا ہے، ریاکاری شرک ہوتا ہے ایک طرح کا۔ تو ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں ہمارے نفس کی، ہماری انا کی، ہمارے پیسے کی، مال دولت کی، ہر چیز کی قربانی ہوتی ہے۔ یہاں تو دیکھیں ایک باپ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا تھا اور ہمیں چھوٹی سی قربانی ہم سے مانگی گئی ہے، اس میں بھی ہم دکھاوا کرتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہم لوگ ہر سال کرتے ہیں۔ حاجی حج میں جاتے ہیں، منی میں کرتے ہیں، اور ہر ایک مسلمان اپنے گھر پر یہ قربانی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ سلام ہو۔ اب دیکھیں انبیاء ایسے ہی تو نہیں بن گئے نا، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ سلامتی بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو۔ ایمان کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے مسلمان جو فرما بردار ہوتا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، یہ ہو جاتا ہے مسلمان۔ لیکن اس کے بعد وہ ایک لیول اور بڑھتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے ایمان کے لیول پر۔ ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا لیول یہ ہوتا ہے کہ میں یہ حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز یہ سب تو کر ہی رہی ہوں، لیکن اس کے بعد میرا جو ایمان ہے وہ اس لیول کا ہے کہ میں جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں ان پہ بھی یقین رکھتی ہوں، جتنے بھی فرشتے ہیں ان پر بھی میرا یقین ہے، ٹھیک ہے، اللہ پہ تو ہے ہی، کتابیں جتنی بھی آئی ہیں میرا ان پر یقین ہے، ایمان ہے میرا، اچھی اور بری تقدیر پر، تقدیر میں جو کچھ ہو رہا ہے میرا اس پر بھی میرا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت پر، آخرت کے اوپر ایمان ہونا ہمارا سب سے مسٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں، ہماری جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں، ہم کس دن کے لیے کرتے ہیں؟ آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، یہی ریزن ہے نا۔ اگر ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یا دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، ہمارا کیا موٹیو ہوتا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے گا، ہمیں جنت ملے گی۔ تو آخرت کے اوپر ایمان بہت امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ تو سارے 6 کے 6 آرٹیکلز امپورٹنٹ ہیں، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کے فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، آخرت پہ، سارے امپورٹنٹ ہیں۔ لیکن آخرت کو میں الگ سے کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب ہم جب رکھتے ہیں نا ایمان، تو ہمیں آخرت پر بھی ایمان ہمارا ہونا ضروری ہے، تبھی جا کے ہم ہمارے جتنے بھی عمل ہیں،
ہم انہیں بہترین انداز میں کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا ایمان جو ہوا وہ کون سا لیول ہو گیا؟ سیکنڈ لیول. پہلا مسلمان، دوسرا ایمان. تیسرا ایک اور لیول ہوتا ہے. 3 لیول ہوتے ہیں ایمان کے، 3 درجات ہوتے ہیں ایمان کے. تیسرا ہوتا ہے احسان کا لیول، جس کے لیے آیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک نجزی المحسنین. محسن کا لیول. محسن یعنی احسان. یہ احسان اردو والا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر احسان کر دیا ہے نا، ہم نے کسی کو پیسے دے دیے احسان ہو گیا، نہیں. عربک کا احسان الگ ہوتا ہے. عربک کا احسان یہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی کوئی کام کروں میں یہ سوچوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. اب حالانکہ میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، یہ تو میرا اتنا تو لیول نہیں ہے کہ میں کہوں میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. تو میرا لیول یہ ہونا چاہیے کہ میرے ہر کام میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں یہ تو سوچ سکتی ہوں نا کہ میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے ہر کام میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، میں اپنے موبائل پہ کچھ بھی دیکھ سکتی ہوں، اچھا برا ہے نا، مجھے معلوم ہے. لیکن اگر اسی پل مجھے یہ خیال آیا، اگر میں کچھ برا دیکھتی ہوں اور مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کروں گی؟ وہ غلط چیز کو میں دیکھنے سے ہٹا دوں گی. وہ لیول پر آپ پہنچ جاتے ہو، محسنین کے لیول پر. ہر لمحہ جب میں یہ سوچوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو میں محسنین کے لیول پر پہنچ جاتی ہوں. اور یہ ہائیسٹ رینک ہے، یہ انبیاء کی رینک ہے، یہ شہداء کی رینک ہے، یہ صدیقین کی رینک ہے کہ محسنین کی لیول کو وہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ہمارے لیولز ہوتے ہیں. پہلا مسلمان، دوسرا مومن، اور تیسرا محسنین. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ وہ ہمارے محسنین بندوں میں سے تھے. تو اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے. محسنین بندوں کے لیے بھی کہا، پھر مومنین بندوں میں سے کہا، یعنی وہ مومن بھی ہیں، وہ محسنین بھی ہیں. اور ان کے بارے میں اسلمہ پہلے ہی آ گیا تھا، یعنی تینوں لیولز پہ وہ کھرے اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں بہت جگہ کہا. یہ تو ہم سورہ صافات پڑھ رہے تھے. اسی طرح سورہ نجم کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم علیہ السلام نے جو وفا تھی اس کی انتہا کر دی، یعنی بہت ہی باوفا تھے. وہ کیا باوفا تھے؟ باوفا اس لحاظ سے تھے کہ جو کچھ اللہ نے ان سے کہا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا وہ کر گزرنے کے لیے تیار ہو گئے بنا سوال کیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ باوفا تھے. اب ابراہیم علیہ السلام باوفا تھے، ایک بہت اچھے مومن تھے، بہت اچھے محسن بندے تھے اللہ کے، اور بہت ساری ان کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. آپ کہا جاتا ہے کہ بنا مہمان کے آپ کبھی کچھ کھاتے نہ تھے. ہمیشہ مہمان کو ڈھونڈتے تھے کہ کوئی مہمان ملے اور آپ اس کے ساتھ کھائیں، اور جب کوئی مہمان نہ ملتا تو آپ بڑے مایوس ہو جاتے. اور آپ پہلے وہ شخص تھے، دنیا کے سب سے پہلے شخص میں ان کا نام آتا ہے، انہوں نے مہمان نوازی شروع کی، ان سے ہی مہمان نوازی شروع ہوئی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ مطلب آپ ایک ایک صفت دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کی، بہت امپورٹنٹ سیرت ہے. ہمارا کیا حال ہے مہمان آنے پر؟ مہمان آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کب اٹھ کر جائیں گے، تھک گئے، یہ کیا فضول ہیں، فالتو میں آ کر ہی بیٹھ گئے. اگر 2 گھنٹے ہمارے گھر مہمان آ جاتا ہے، خاص طور پر اگر ہمارے سٹیٹس کا نہ ہو وہ، ٹھیک ہے، اگر ہمارے سٹیٹس سے کم ہے وہ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیوں آ گئے؟ آپ 2 منٹ ان سے بات کر کے اپنے کاموں میں لگ جاؤ گے. اور وہی آپ سے اوپر کے سٹیٹس کا اگر کوئی انسان آئے گا تو آپ اس کے لیے پورا دسترخوان بچھا دو گے. یہی ہوتا ہے نا.
ہم لوگ یہی کرتے ہیں، ہم کرتے ہی یہ ہیں کہ پورا دسترخوان اس کے لیے بچھا دیا جائے گا جو خود اپنے گھر میں ہم سے اچھا کھاتا ہے. لیکن کوئی ایسا ہمارے گھر میں مہمان آیا جو بیچارہ اپنے گھر میں کھاتا نہیں. ہونا کیا چاہیے کہ ہم اس مہمان کو زیادہ کھلائیں جو بیچارہ اپنے گھر میں نہیں کھاتا. لیکن ہمارا الٹا رواج ہے. ہم جو بیچارہ کوئی غریب مہمان آتا ہے تو ہم اسے چائے پلا کے کہتے ہیں بھیا نکلو. اور ہمارے گھر میں کوئی بہت اچھی فیملی کا کوئی مہمان آ جاتا ہے، اس کا سٹیٹس بہت ہائی ہوتا ہے، تو ہم اس کو اس کے حساب سے اس کو اور اچھا کھلاتے ہیں. بہت بہت بری بات ہے یہ. لیکن یہ برائی ہم سب میں ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اور یہ جو سیرت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس پر عمل کرنے والا بنائے. مہمان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ہم. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6018 کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہے کس پر؟ اللہ پر. والیوم الآخری، اور آخرت پر. جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر ہے. یہاں پہ اس کی 3 کوالٹیز بتائی ہیں. یعنی وہ انسان جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی 3 کوالٹیز بتائی ہیں. کیا ہیں وہ 3 کوالٹیز؟ پہلی کوالٹی ہے فلا یعزی جارہ، یعنی وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے؟ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. پھر فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت پہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کیا کرے؟ فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، کتنی بڑی بات ہے. ہم کہتے ہیں نا ہمارا تو اللہ پہ ایمان ہے، کیسی بات کرتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان نہیں ہوگا. لیکن کتنی باتیں اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتی ہیں. آپ اللہ پہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو مہمان کی عزت کرو. اور تیسری بات کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو آپ اچھی بات بولو. او یا پھر کیا کرو؟ لِيَصْمُتْ، تو پھر چپ رہو. اگر آپ اچھی بات کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو چپ رہو. تو 3 امپورٹنٹ صفات آپ کے اندر ہونا چاہیے اگر آپ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. کیا؟ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مہمان کے ساتھ اس کی عزت دو، اور تیسرا اچھی بات کرو، نہیں تو چپ ہو جاؤ. اس کے بعد ایک حدیث کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج کا لیکچر ختم کریں گے کہ ایک انصاری شخص ہیں، ترمذی کی حدیث ہے 3304. ایک انصاری شخص کے پاس رات میں ایک مہمان آیا اور اس کے پاس کچھ زیادہ کھانا نہیں تھا، صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے اس کے پاس کھانا تھا. اور اب مہمان کو کھلانا اس نے کتنا ضروری سمجھا یہ دیکھیں. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو، بچوں کو کسی طرح سلا دو، یعنی بچوں کو بھوکا ہی سلا دو، اور کھانا جب کھلاؤ تو چراغ کو بجھا دو تاکہ اندھیرا ہو جائے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہو مہمان کے سامنے لا کر رکھ دینا. یعنی مہمان کو پتہ نہ چلے کتنا کھانا. یعنی وہ خود بھی بھوکا رہا، بیوی کو بھی بھوکا رکھا، یہاں تک کہ بچوں تک کو بھوکا رکھا، اور کہا کہ لائٹس آف کر دینا، چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے اور وہ کھانا کھا لیں. تو اس طرح سے مہمان نوازی کی جاتی ہے. اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہماری مہمان نوازی کا کیا حال ہے اور ہم کس طرح کی مہمان نوازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ الحمدللہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا آج ان کے 2 رخ دیکھے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کس طرح اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جو چھری تھی وہ اپنے بیٹے پہ چلا دی بنا سوچے سمجھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں محسن، اللہ تعالیٰ نے انہیں مومن، اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلم، یہ سارے خطابوں سے نوازا. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. کسی بھی مہمان کو ڈھونڈ کے لے کر آتے تھے تاکہ اس کے ساتھ آپ کھانا کھائیں. آپ کو مہمان نہیں ملتا تھا تو آپ بڑے مایوس ہو جاتے تھے. انشاءاللہ وہ مہمانوں کا پھر آگے ہم کل کے لیکچر میں آگے کا پڑھیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.